رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، اتنے نازک حالات جو آج دیکھنے کو ملتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے کبھی نہیں تھے۔ ان حالات کا جو بیان کرنا یا نقشہ کھینچنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہر شخص اچھی طرح سے جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور ان حالات کو برت رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، خوب اچھی طرح سے ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ان حالات کا نقشہ اس طرح ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت کہ مسلمانوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کی ساری قومیں اور امتیں تمہارے اوپر مل کر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے دسترخوان پر جو ہے بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ کیا ایسا بھی ہوگا، اور دریافت کیا کہ کیا یہ اس لیے ہوگا کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو فرمایا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے بلکہ کثرت میں ہوں گے، لیکن تمہاری یہ کثرت ایسی ہوگی کہ جیسے سیلاب کے پانی پر جو ہے وہ تنکے اور جو جھاگ ہوتے ہیں، اس طرح کی وہ کثرت ہوگی تمہاری۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ایسا کیوں ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف جب تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت جو دنیا میں مسلمانوں کے تقریباً 58 ملک ہیں، اور اللہ نے خوب ان ملکوں کو مالا مال کیا ہے، بہت پیٹرول اور معدنیات، ہر طرح کی جو ہے کوئلہ اور گیس اور سونا اور لوہا اور ہر چیز یہاں موجود ہے اور نکل رہی ہے، لیکن پوری دنیا میں کوئی نہ ان کی آواز ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی سنتا ہے، اور صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کو اس طرح سے نہیں اس کو سمجھا اور اس طرح سے نہیں مانا جو اس کا حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، تو یہ اس لیے نہیں کہا کہ جب ایسا وقت آئے تو تم پھر جو مرنے کے لیے تیار ہو جانا بس، بلکہ اس لیے کہ جب ایسا وقت آئے تو پھر تم جو سنبھلنا اور ہوش میں آنا اور وہ کام جو تمہیں دیا گیا تھا اس دنیا میں کرنے کے لیے کہ تم اپنے اوپر بھی پورے دین کو نافذ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اور اسلامی باتیں ہیں اور تہذیب ہے اور اللہ کے احکام ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کرنا اور لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام تمہیں کرتے رہنا ہوگا جو قیامت تک کے لیے تمہیں دیا گیا تھا۔ تو جب کوئی مشکل آئے تو تم دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ آج پوری دنیا میں صرف یہی واحد امت ہے کہ جس کے پاس آسمانی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، جس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، بلکہ یہ دوسری جو ادیان ہیں اور جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں انہی لوگوں نے کچھ اپنے ہاتھوں سے تحریف کر لی، اور جس کی کلام پاک کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا کہ اس کی میں خود حفاظت کروں گا۔ تو جس چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا
پھر اسے کوئی نہیں مٹا سکتا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو جب یہ کلام پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا تو ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ اس صورت میں کہ ہمیں اس کا حق پورا پورا ادا کرنا ہے، کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم کوئی دوسری قوم لے آئیں گے اور ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، اور وہ قوم، یہ دوسری قوم جو ہوگی یہ تمہاری طرح سے بے وفا ثابت نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی تنبیہ ہے۔ اللہ نہ کرے اس امت پر کوئی ایسا وقت آئے اور اسی امت کو جو اللہ کی ہے، جو امت محمدی ہے، اس کو ہوش آ جائے اور وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمارے کیا حقوق ہیں اور کیا فرض ہے ہمارے اوپر، وہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک جو مثبت پہلو جو نظر آتا ہے اس دور میں، جس سے کچھ امید بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا، نوجوانوں کا زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ دین کی طرف کچھ مائل ہے، کچھ رجوع کر رہا، کچھ متوجہ ہے وہ اسلام کی طرف۔ اور ہم دیکھتے ہیں یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں کہ وہاں پہ جو دوسری قومیں ہیں، ان کے جو نوجوان ہیں وہ بہت ہی بے بہرا ہو گئے ہیں اور بڑی آزاد زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں کے چرچ جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اور مسلمان انہیں خرید رہے ہیں، اور مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ ایک خبر کے مطابق اب سے 35 سال پہلے تقریباً اگر نیو یارک میں اگر جو 3 مسجدیں تھیں تو آج وہاں پہ 450 کے قریب مسجدیں ہیں۔ اتنا وہاں پہ دین کو فروغ اور اسلام کو فروغ مل رہا ہے کہ لوگ ادھر آ رہے ہیں اور یہ امت بھی کچھ وہاں پہ جاگ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح کے حالات اب سے تقریباً 3500 سال پہلے مصر میں بھی آئے تھے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے شکایت کی کہ ہمارا بادشاہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، اور یہ تمہارے آنے سے پہلے بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں ستا رہا ہے، انہوں نے فرعون کے بارے میں یہ بات کہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، ایک بات کہی، وہ یہ کہ اے میری قوم، تم نے اس دین کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا۔ یہ وجہ بتائی اس بات کی کہ یہ جو تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے، کہ تم نے اس دین کو چھوڑ دیا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لہذا اللہ سے رشتہ جوڑو اور صرف اسی سے مدد حاصل کرو، اسی سے مدد مانگو۔ اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا تھا، تم یہ بات بھول گئے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا کردار بنانا ہوگا جو ہے دین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ ہمیں وہ سب کرنا ہوگا جو اللہ نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے رکنا ہوگا کہ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا، اور پھر اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے محلے والوں کو اور اپنی بستی والوں کو اور سب لوگوں کو ادھر لانا ہوگا اور ان پر محنت کرنی ہوگی۔ یہ صرف واحد راستہ ہے کہ جس سے ہمارے اوپر ظلم جو رک جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ عافیت دے دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم گروہ بٹ گئے ہیں کہ شیعہ ہیں اور سنی ہیں اور اہل حدیث ہیں اور بریلوی ہیں اور دیوبندی ہیں اور بہت سارے گروپ ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے،
کوئی اونچی ذات ہے، کوئی نیچی ذات ہے، طرح طرح سے ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تو ہمیں سب کو متحد ہونا ہوگا۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا جو اللہ کے احکام ہیں، جو حرام اور حلال ہیں، وہ سب ایک ہیں۔ تو پھر یہ ہمیں قرآن کے قاعدے کے مطابق کہ جو قرآن میں ہمیں بتایا اس کی بنیاد پر ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ جس طرح سے کوئی عمارت صرف ایک چیز سے نہیں بن جاتی کہ صرف اس میں سیمنٹ ہے یا صرف اس میں لوہا ہے، بلکہ بہت سی چیزیں، لوہا ہے، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، لکڑی ہے، پتھر ہے، اور بہت سی چیزیں جب یہ سب جمع ہو جاتی ہیں، حالانکہ سب الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ مختلف چیزیں ہیں، تب یہ مضبوطی سے ایک جگہ اتحاد کر لیتی ہیں اور متحد ہوتی ہیں، تب کوئی عمارت ہمیں نظر آتی ہے اور اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے یہ مختلف چیزیں ہیں اور یہ متحد ہو کے ایک مضبوط کسی بلڈنگ کی شکل میں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح امت مسلمہ کو بھی کچھ اختلاف ہونے کے باوجود ہمیں متحد ہونا ہوگا اور ہمیں ایک ساتھ ابھرنا ہوگا اللہ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات اور اپنی قوم سے بتائی، اور وہ یہ کہ اللہ سے جڑو اور ایک امت بن کے ابھرو اور صبر کرو، اور ایسا کام مت کرو کہ جو تمہارے دین کی بدنامی کا باعث ہو، اور جب حالات سخت ہوں تو تم بھی بہت سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جو دین پر جم جاؤ اور پھر ثابت قدم رہو۔ اور ایک بات یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی وہ یہ کہ تم یہ سمجھو کہ یہ جو لوگ برسر اقتدار ہیں یہ ہمیشہ برسر اقتدار جو نہیں رہیں گے، یہ زمین اللہ کی ہے اور بادشاہت اللہ کی ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پہ حاکم ہے، اور حکومت تو اسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کچھ وقت کے لیے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مصر جو ہے وہ فرعون کی زمین ہے، بلکہ یہ وقت جو ٹل جائے گا اور پھر تم یہ دیکھو گے کہ حالات بدل گئے ہیں۔ پھر ایک بات یہ فرمائی کہ آج تم محکوم ہو اور مظلوم ہو، تم جو محکوم ہو اور مظلوم ہو، لیکن آخرت کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ کون حاکم ہے اور کون مظلوم ہے، بلکہ آخرت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کون زیادہ تقوی والا ہے اور کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو ان حالات میں جو آج یہ گزر رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، پھر اپنے ماحول کو جو چاروں طرف، سب سے پہلے ہمارے بیوی بچے یا شوہر، ہمارا خاندان، ہمارے جاننے والے، ہمارے دوست احباب، ہماری بستی والے، ان پر ہمیں محنت کرنی ہے، انہیں اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی اپنے کردار سے اسلام کا ٹھیک ان کو تصور دینا ہے کہ اسلام تو ایسا ہے، اور جو غلط تصور اسلام کا ایک بن گیا ہے، جو ہم نے اللہ کے حکم جو تھے ان کو ماننا چھوڑ دیا، اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے بلکہ زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، تو اس تصور کو جو ان کے ذہن میں آ گیا اس کو بھی صاف کرنا ہے، اور اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ان تک بھی پہنچانی ہے، پر انشاءاللہ تعالی یہ ماحول بدلے گا، اور یہ جو اس وقت یہ جو ایک ظلم کی اور اس کی جو گھٹا چھائی ہوئی ہے یہ بھی دور ہوگی انشاءاللہ، اور جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم دین پہ پورے آ جائیں اور اس کا آخرت میں ہم کو پورا اجر ملے، یہ بھی ہم کو وہاں کا ہماری آخرت کا سامان بھی ہوگا، اور ہماری دنیا کی زندگی بھی چین و چین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اتنی قوت دے اور طاقت دے کہ ہمیں صبر بھی دے، اور معاف کرنے کا یہ جذبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
کہ جو فتح مکہ کے وقت سب کو معاف کر دیا تھا، یہ جذبہ بھی انسان کے دل کو بہت ہی تسلی بخش ہوتا ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہے، معافی کے جذبے کے ساتھ۔ اور پوری اپنے جتنے بھی یہ ملک کے لوگ ہیں، جو ان کے بھی خیر اور ان کی بھی بھلائی اور ان کے لیے بھی دعائیں کرنا، پورے ملک کے لیے، یہ ہمیں، یہ جب ہم یہ اس کا کریں گے تو اس کا پورا پورا انشاءاللہ کچھ اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ نکالے گا، اور ہماری بھلائی کا بھی انشاءاللہ کچھ کام ہوگا۔